بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس کے علاوہ العادل ہی صلیبی حکمرانوں خصوصاً رچرڈ سے ملتا اور بات چیت کرتا تھا، تاہم اس نے العادل کے ساتھ بات کر لینا مناسب سمجھا، مگر اقرا کی جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ مسلمانوں کی کمک آ رہی تھی، العادل کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے متعلق سلطان ایوبی کو یہی اطلاع ملتی تھی کہ آج اس نے فلاں جگہ حملہ کیا ہے اور آج فلاں جگہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنے بیٹے بھی نہیں ملتے تھے۔ اب تو اس کی اپنی یہ حالت تھی کہ صحت کی خرابی کے باوجود جنگ میں شریک رہتا تھا۔ اقرا کی دیوار ایک جگہ سے مسلسل سنگباری سے گر گئی تھی۔ صلیبی وہاں سے اندر جانے کی کوشش کرتے تو مسلمان جانوں کی بازی لگا کر انہیں روکتے تھے۔ دور سے نظر آنے لگا تھا کہ یہ شگاف دونوں فریقوں کی لاشوں سے بھرتا جا رہا ہے۔ آخر اندر سے کبوتر یہ پیغام لایا، اگر کل تک ہمیں مدد نہ پہنچی یا آپ نے باہر سے محاصرہ توڑنے کی کوشش نہ کی تو ہمیں ہتھیار ڈالنے پڑیں گے، کیونکہ شہریوں کے بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں۔ شہر جل رہا ہے اور فوج تھوڑی رہ گئی ہے، اور جو رہ گئی ہے وہ مسلسل 2 سال بغیر آرام کیے لڑ لڑ کر لاشیں بن گئی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے آنسو نکل آئے۔ اس نے اسی وقت اپنے تمام تر دستے یکجا کر کے بڑا ہی شدید حملہ کیا۔ ایسی خونریزی ہوئی کہ تاریخ کے ورق پھڑپھڑانے لگے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ انسانی ذہن ایسی خونریزی کو تصور میں نہیں لا سکتا۔ رات کو بھی مسلمانوں نے صلیبیوں کو چین نہ لینے دیا۔ آدھی رات کے بعد سلطان ایوبی اس طرح اپنے خیمے میں آیا اور پلنگ پر گرا جیسے اس کا جسم زخموں سے چور ہو گیا ہو۔ اس نے ہمتی کامتی آواز میں حکم دیا کہ صبح پھر ایسا ہی حملہ ہوگا، مگر صبح کی روشنی نے اسے جو منظر دکھایا اس سے اس پر نیم غشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اقرا کی دیواروں پر صلیبیوں کے جھنڈے لہرا رہے تھے۔ صلیبیوں کا لشکر شگاف سے اندر جا رہا تھا۔ یہ جمعے کا دن تھا۔ تاریخ 17 جمادی الثانی 587 ہجری، 12 جولائی سن 1192 تھی۔ المشتوب اور فراکوش نے صلیبیوں سے شرائط طے کر لی تھیں۔ اس کے باوجود سلطان صلاح الدین ایوبی کو یہ منظر بھی دیکھنا پڑا کہ فرنگی تقریباً 3000 مسلمان قیدیوں کو رسوں سے باندھے اقرا سے باہر لائے۔ ان میں فوجی بھی تھے اور شہری بھی۔ انہیں ایک جگہ کھڑا کر دیا گیا اور چاروں طرف سے صلیبیوں کی فوج کے سوار اور پیادہ دستوں نے ان بندھے ہوئے نہتے قیدیوں پر حملہ کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کو بالکل توقع نہیں تھی کہ صلیبی اس قدر درندگی اور ذلت کا مظاہرہ بھی کر سکتے ہیں۔ جب صلیبی فوج قیدیوں پر ٹوٹ پڑی تو مسلمان فوج کسی کے حکم کے بغیر دوڑ پڑی اور صلیبیوں پر پورے قہر سے حملہ کیا، مگر تمام قیدی شہید کیے جا چکے تھے۔ دونوں فوجوں میں بڑا سخت تصادم ہوا۔ اس دوران رچرڈ پر بھی سلطان ایوبی کی طرح بیماری کے شدید حملے ہوئے۔ دنیائے صلیب کو بھی اس پر بڑا ہی بھروسہ تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ شیر دل تھا، مگر اقرا کے محاصرے میں جہاں وہ کامیاب ہوا تھا وہاں اس کا حوصلہ بھی ٹوٹ گیا تھا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ مسلمان اتنی بے جگری سے لڑتے ہیں۔ اس کی منزل اب بیت المقدس تھی۔ اس نے ساحل کے ساتھ ساتھ کوچ کیا۔ آگے اسکلان اور حیفا جیسے بڑے شہر اور قلعے تھے۔ سلطان ایوبی نے اس کا ارادہ بھانپ لیا۔ وہ ان شہروں اور قلعوں پر قبضہ کر کے یہاں اپنے اڈے بنانا اور بیت المقدس پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ سلطان ایوبی نے بیت المقدس کی خاطر بہت بڑی قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا اور اس نے حکم دیا کہ اسکلان کو تباہ کر دو، قلعے اور شہر کو ملبے کا ڈھیر بنا دو۔ سالاروں اور مشیروں پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اتنا بڑا شہر، اتنا مضبوط قلعہ۔ سلطان ایوبی نے گرج کر کہا، شہر پھر آباد ہو جائیں گے، انسان پیدا ہوتے رہیں گے، مگر بیت المقدس کو صلیبیوں سے بچائے رکھنے کے لیے صلاح الدین ایوبی شاید پھر پیدا نہ ہو۔
اپنے تمام شہر اور بچے مسجد اقصی پر قربان کر دو۔ سلطان ایوبی بے شک جذباتی ہو گیا تھا، لیکن اس نے فن حرب و ضرب اور حقائق سے چشمہ پوشی نہ کی۔ اپنے چھاپہ مار دستوں کو صلیبی لشکر کے پیچھے ڈال دیا۔ یہ دستے بکھر کر رچرڈ کے لشکر پر جو کوچ کر رہا تھا، عقبی حصے میں شبخون مارتے اور غائب ہو جاتے۔ اس طرح اس لشکر کا کوچ بہت ہی سست رہا اور دشمن کی رسد محفوظ نہ رہی۔ رچرڈ اسکلان جا رہا تھا۔ وہاں پہنچا تو قلعہ اور شہر ملبے کا ڈھیر بن چکے تھے۔ وہاں جو مسلمان فوج تھی اسے بیت المقدس کے دفاع کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔ رچرڈ کے راستے میں جتنے قلعے آئے وہ سب مسمار ہو چکے تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رچرڈ کا دماغ خراب ہونے لگا تھا کہ مسلمان ایسی قربانی بھی دے سکتے ہیں۔ وہ جان گیا کہ بیت المقدس پر قبضہ آسان نہیں۔ اس پر یہ ابتدا بھی پڑی کہ فرانس کا بادشاہ اس کا ساتھ چھوڑ گیا۔ انہوں نے اقرا لے تو لیا تھا، لیکن مسلمانوں نے اس کامیابی میں ان کی کمر توڑ دی تھی۔ سلطان ایوبی کو اقرا کے ہاتھ سے نکل جانے کا بہت افسوس تھا، لیکن اس کی یہ چال کامیاب تھی کہ اس نے صلیبیوں کا جنگی طاقت کا گھمنڈ توڑ دیا تھا۔ اس نے اب پھر اپنا مخصوص طریقہ جنگ شروع کر دیا تھا۔ یہ شبخونوں اور چھاپوں کا سلسلہ تھا۔ یورپی مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمان چھاپہ مار رات کی تاریکی میں طوفان کی طرح آتے اور صلیبی فوج کے عقبی حصے پر شبخون مار کر بے تحاشا نقصان کرتے اور غائب ہو جاتے تھے۔ اس طرح صلیبیوں کے لیے 1 ماہ کا سفر 3 ماہ کا ہو جاتا تھا۔ سلطان ایوبی نے صلیبیوں کے کوچ کی رفتار سست کر کے بیت المقدس کا دفاع مضبوط کر لیا۔ رچرڈ نے اپنی بہن سے کہا، جوانا کچھ کرو، صلیب کی خاطر کچھ کرو، العادل کو ہاتھ میں لو، ہم لڑ کر بیت المقدس نہیں لے سکتے۔ جوانا نے جواب دیا، وہ مجھے چاہتا ہے، کوچ کے دوران بھی میری اس سے ملاقات ہو چکی ہے۔ میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ وہ مجھے والہانہ طور پر چاہنے لگا ہے، لیکن کہتا ہے کہ مسلمان ہو جاؤ۔ وہ میری کوئی شرط ماننے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ ادھر سلطان ایوبی نے العادل اپنے بیٹوں اور سالاروں کو بلا رکھا تھا۔ اس کی زبان پر اب 2 ہی لفظ رہتے تھے۔ اس نے ان سب کو بیت المقدس کے دفاع کی ہدایات دیں۔ کانفرنس کے بعد العادل اسے تنہائی میں ملا اور کہا، رچرڈ مجھے اپنی بہن پیش کر رہا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنا مذہب ترک کر دوں۔ تمہیں اسلام سے زیادہ محبت ہے یا رچرڈ کی بہن سے؟ دونوں سے۔ سلطان ایوبی نے کہا، تو اسے اپنے مذہب میں لاؤ اور شادی کر لو، میں اجازت دیتا ہوں۔ سلطان، میں آپ سے شادی کی اجازت لینے نہیں آیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رچرڈ جیسا دلیر اور جنگجو بادشاہ بھی ان ذلیل ہتھ کنڈوں پر اتر آیا ہے۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے اس کی بہن اچھی لگتی ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اپنے مذہب سے غداری نہیں کروں گا، اور وہ بھی اپنے مذہب سے غداری نہیں کرے گی۔ جائے جہنم میں، ان حربوں سے رچرڈ بیت المقدس نہیں لے سکتا۔ سلطان ایوبی کے چہرے پر رونق آ گئی۔ یورپی مورخوں نے رچرڈ کی اس حرکت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ رچرڈ نے اس شرط پر اپنی بہن العادل کو پیش کی تھی کہ وہ عیسائی ہو جائے، لیکن رچرڈ کی بہن نے العادل کو دھتکار دیا تھا۔ یہ پردہ اسی وقت چاک ہو گیا تھا جب رچرڈ بیت المقدس کے قریب جا کر خیمہ زن ہوا۔ یہاں اقرا کی جنگ سے زیادہ خونریز معرکوں کی توقع تھی، لیکن رچرڈ نے اپنی وہی شرائط پیش کرنی شروع کر دیں جو وہ پہلے کر چکا تھا۔ ایک بار سلطان ایوبی نے اس کے ایلیچی کی بے عزتی کر دی اور اسے فوراً واپس چلے جانے کو کہہ دیا۔ اس دوران سلطان صلاح الدین ایوبی کو پتہ چلا کہ رچرڈ اتنا زیادہ بیمار ہو گیا ہے
کہ اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں رہی۔ سلطان ایوبی رات کو اپنے خیمے سے نکلا اور رچرڈ کے خیموں کا رخ کر لیا۔ اس نے صرف العادل کو بتایا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ العادل نے ہنس کر کہا کہ فلاں جگہ رچرڈ کی بہن میرے انتظار میں کھڑی ہوگی، اسے بھی ساتھ لے جانا۔ اور واقعی جوانا وہاں کھڑی تھی۔ اس نے گھوڑے کے قدموں کی آہٹ سنی تو دوڑ کر آئی اور بولی، تم آ گئے العادل؟ سلطان ایوبی گھوڑے سے اترا اور جوانا کو گھوڑے پر بٹھا کر خاموشی سے رچرڈ کی خیمہ گاہ کی طرف چل پڑا۔ جوانا کچھ کہہ رہی تھی۔ سلطان ایوبی نے عربی زبان میں کہا، تمہاری زبان میرا بھائی سمجھ سکتا ہے، میں نہیں سمجھتا۔ پر یہ جوانا نہ سمجھ سکی۔ سلطان ایوبی رچرڈ کے خیمے میں داخل ہوا۔ رچرڈ واقعی سخت بیمار تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کے ساتھ بات کرنے کے لیے اپنا ترجمان بلا لیا۔ سلطان ایوبی نے پہلی بات یہ کہی، اپنی بہن کو سنبھالو، میرا بھائی اپنا مذہب ترک نہیں کرے گا، اور مجھے بتاؤ کہ تمہیں تکلیف کیا ہے۔ میں تمہیں دیکھنے آیا ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں مرتا دیکھ کر میں حملہ کر دوں گا۔ صحت یاب ہو جاؤ تو پھر دیکھا جائے گا۔ رچرڈ حیرت سے اٹھ بیٹھا اور بے ساختہ بولا، تم عظیم ہو صلاح الدین ایوبی، تم سچے جنگجو ہو۔ اس نے اپنی تکلیف بتائی تو سلطان ایوبی نے کہا، ہمارے علاقے میں بیمار ہونے والے کو ہمارے ہی طبیب ٹھیک کر سکتے ہیں۔ جس طرح انگلستان کی فوج یہاں آ کر بیکار ہو جاتی ہے، اسی طرح تمہارے ڈاکٹر بھی یہاں آ کر اناڑی ہو جاتے ہیں۔ میں اپنا طبیب بھیجوں گا۔ رچرڈ نے کہا، صلاح الدین، ہم کب تک ایک دوسرے کا خون بہاتے رہیں گے؟ آؤ صلح اور دوستی کر لیں، لیکن میں دوستی کی وہ قیمت نہیں دوں گا جو تم مانگ رہے ہو۔ تم خون خرابے سے ڈرتے ہو۔ بیت المقدس کی خاطر میری پوری قوم اپنا خون قربان کر دے گی۔ وہاں سے واپس آ کر سلطان ایوبی نے اپنا طبیب رچرڈ کے علاج کے لیے بھیجا۔ اسے صحت یاب ہوتے ہوتے بہت دن گزر گئے۔ سلطان ایوبی جنگ کے لیے تیار ہو چکا تھا، لیکن حملے کی بجائے رچرڈ کی طرف سے صلح کی نئی شرطیں آئیں۔ رچرڈ بیت المقدس سے دستبردار ہو گیا تھا۔ اس نے صرف یہ رعایت مانگی کہ عیسائی زائرین کو بیت المقدس میں داخلے کی اجازت دے دی جائے اور ساحل کا کچھ علاقہ صلیبیوں کو دے دیا جائے۔ سلطان ایوبی نے یہ شرائط مان لی۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ سلطان ایوبی کی فوج مسلسل لڑ رہی تھی اور شہادتیں اتنی زیادہ ہو چکی تھیں کہ اب کم تعداد سے اتنی بڑی فوج سے لڑنا ممکن نہیں رہا تھا۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے یہ بھی لکھا ہے کہ 2 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا۔ سپاہی دن رات لڑتے رہے تھے۔ وہ ذہنی طور پر شل ہو چکے تھے۔ بعض دستوں میں احتجاج بھی شروع ہو گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جسمانی طور پر تھکی ہوئی اور ذہنی طور پر مردہ فوج کے بلبوتے پر بیت المقدس کو خطرے میں ڈالنے سے گریز کر رہا تھا۔ رچرڈ مسلمانوں کی بے خوفی اور جذبے سے گھبرا رہا تھا اور اس کی صحت بھی جواب دے گئی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے اپنے ملک میں اس کے مخالفین سر اٹھا رہے تھے۔ انگلستان کا تخت و تاج خطرے میں پڑ گیا تھا۔ اس معاہدے پر 2 ستمبر سن 1192، 22 شعبان سن 588 ہجری کے روز دستخط ہوئے۔ رچرڈ 9 اکتوبر سن 1192 کے روز اپنی فوج کے ساتھ انگلستان کے لیے روانہ ہوا۔ اس معاہدے کی میعاد 3 سال مقرر کی گئی۔ رچرڈ نے بوقت رخصت سلطان ایوبی کو پیغام بھیجا کہ میں معاہدے کی میعاد گزرنے کے بعد یروشلم فتح کرنے آؤں گا۔ اس کے بعد کوئی صلیبی بیت المقدس کو فتح نہ کر سکا۔ جون 1967 میں عربوں کی بے اتفاقی نے اور ان کی انہی کمزوریوں نے جو کفار سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں مسلمان امراء میں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، بیت المقدس یہودیوں کے حوالے کر دیا ہے۔ رچرڈ کی روانگی کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اعلان کیا کہ اس کی فوج کے جو افراد حج کے لیے جانا چاہتے ہیں
اپنے نام دے دیں، انہیں سرکاری انتظامات کے تحت حج کے لیے بھیجا جائے گا۔ فہرستیں تیار ہو گئیں اور ان سب کو حج کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ خود سلطان ایوبی کو دیرینہ خواہش تھی کہ حج کعبہ کو جائے، مگر جہاد نے اسے مہلت نہ دی، اور جب مہلت ملی تو اس کے پاس سفر پر خرچ کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اسے سرکاری خزانے سے پیسے پیش کیے گئے، جو اس نے یہ کہہ کر قبول نہ کیے کہ یہ خزانہ میرا ذاتی نہیں۔ اس نے اپنے آپ کو حج کی سعادت سے محروم کر دیا، سرکاری خزانے سے ایک پیسہ نہ لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 4 نومبر سن 1192 کے روز بیت المقدس سے دمشق پہنچا۔ قاضی بہاءالدین شداد کے مطابق سلطان کے بچے دمشق میں تھے۔ اس نے سستانے کے لیے اسی شہر کو پسند کیا۔ اس کے بچے اسے دیکھ کر تو خوش ہوئے ہی تھے۔ دمشق اور گرد و نواح کے لوگ بھی اپنے فاتح سلطان کو دیکھنے کے لیے ہجوم در ہجوم آ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی قوم کی یہ بے تابانہ عقیدت مندی دیکھی تو اگلے ہی روز 5 نومبر بروز جمعرات دربار عام منعقد کیا، جس میں سلطان کو ملنے اور اگر کسی کو کہیں شکایت ہو تو بیان کرنے کی ہر کسی کو اجازت تھی۔ مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے، امیر، غریب، حاکم اور عوام سلطان صلاح الدین ایوبی سے ملنے جمع ہو گئے۔ شاعروں نے اس تقریب میں سلطان ایوبی کی شان میں نظمیں سنائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو مسلسل جہاد اور سلطنت کی مصروفیات نے نہ دن کو کبھی چین لینے دیا، نہ راتوں کو اطمینان کی نیند سونے دیا تھا۔ وہ جسمانی طور پر بھی نڈھال ہو چکا تھا اور ذہنی طور پر بھی۔ تھکے ہوئے اعصاب کو تازہ دم کرنے کے لیے اس نے دمشق کے علاقے میں ہرن و غزال کے شکار کا شغل بنا لیا۔ وہ اپنے بھائیوں اور بچوں کے ساتھ شکار کھیلا کرتا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ کچھ روز آرام کر کے مصر چلا جائے گا، مگر دمشق میں بھی سرکاری کاموں نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ میں اس وقت بیت المقدس میں وزیر تھا۔ ایک روز دمشق سے مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی کا خط ملا۔ اس نے مجھے دمشق بلایا تھا۔ میں فوراً روانہ ہونے لگا، مگر مسلسل موسلادھار بارشوں نے راستوں کو دلدل بنا دیا تھا۔ اس قدر کیچڑ اور اتنی بارش میں 19 روز بعد بیت المقدس سے نکل سکا۔ میں 23 محرم الحرام بروز جمعہ وہاں سے روانہ ہوا اور 12 صفر بروز منگل دمشق پہنچا۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کے ملاقات کے کمرے میں امراء اور دیگر حکام سلطان ایوبی کا انتظار کر رہے تھے۔ سلطان ایوبی کو میری آمد کی اطلاع دی گئی۔ اس نے مجھے فوراً اپنے خاص کمرے میں بلا لیا۔ میں جب اس کے سامنے گیا تو وہ بازو پھیلا کر اٹھا اور مجھ سے بغلگیر ہو گیا۔ میں نے اس کے چہرے پر ایسا اطمینان اور سکون کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اگلے روز اس نے مجھے بلایا۔ اس کے خاص کمرے میں پہنچا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ ملاقات کے کمرے میں کون لوگ بیٹھے ہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ اس کا بیٹا الملک الافضل، چند ایک امراء اور بہت سے دوسرے لوگ آپ کی ملاقات کے لیے بیٹھے ہیں۔ اس نے جمال الدین اقبال سے کہا کہ ان لوگوں سے میری طرف سے معذرت کر کے کہہ دو کہ آج میں کسی سے نہیں مل سکوں گا۔ اس نے میرے ساتھ کچھ ضروری باتیں کی اور میں چلا آیا۔ دوسرے دن اس نے مجھے الصبح بلا لیا۔ میں گیا تو وہ اپنے باغیچے میں بیٹھا اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ ملاقات کے کمرے میں کوئی ملاقاتی ہے؟ اسے بتایا گیا کہ فرنگیوں کے ایلیچی آئے بیٹھے ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا کہ فرنگی ایلیچیوں کو یہیں بھیج دو۔ اس کے بچے وہاں سے چلے گئے۔ اس کا سب سے چھوٹا بچہ امیر ابو بکر، جس سے سلطان ایوبی کو بہت پیار تھا، وہیں رہا۔ جب فرنگی آئے تو بچے نے ان کے بغیر داڑھیوں کے چہرے اور ان کا لباس دیکھا
تو بچہ ڈر کر رونے لگا۔ بچے نے بغیر داڑھی کے کبھی کوئی انسان نہیں دیکھا تھا۔ سلطان ایوبی نے فرنگیوں سے معذرت کی کہ ان کے حلیے کو دیکھ کر بچہ رو پڑا ہے، مگر سلطان نے بچے کو اندر بھیجنے کی بجائے فرنگیوں سے کہا کہ وہ آج ان سے نہیں مل سکے گا۔ اس نے انہیں بغیر بات چیت کیے رخصت کر دیا۔ ان کے جانے کے بعد اس نے کہا جو کچھ پکا ہے لے آؤ۔ اس کے آگے ہلکی پھلکی غذا رکھی گئی جس میں کھیر بھی تھی۔ اس نے بہت تھوڑا کھایا۔ میں نے محسوس کیا جیسے اس کی بھوک مر چکی ہو۔ میں نے اس کے ساتھ کھانا کھایا۔ اس نے بتایا کہ وہ ملاقاتیں کم کر رہا ہے کیونکہ وہ بدہضمی اور کمزوری محسوس کرتا ہے۔ کھانے کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا حاجی واپس آ گئے ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ راستے میں کیچڑ زیادہ ہے، شاید کل تک حاجی آ جائیں۔ سلطان نے کہا ہم ان کے استقبال کے لیے جائیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک حاکم کو بلا کر حکم دیا کہ حاجی آ رہے ہیں اور راستے میں کیچڑ اور پانی ہے، فوراً آدمیوں کو بھیجو اور جس راستے سے حاجی آ رہے ہیں اس راستے سے کیچڑ اور پانی صاف کر دو۔ میں اس سے اجازت لے کر چلا آیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اس کا جوش و خروش اور اس کی مستعدی مان پڑ گئی تھی۔ دوسرے دن وہ گھوڑے پر سوار ہو کر حاجیوں کے استقبال کے لیے نکلا۔ میں بھی گھوڑے پر سوار ہو کر اس کے پیچھے گیا۔ اس کا بیٹا الملک الافضل بھی آ گیا۔ لوگوں میں جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پھیل گئی کہ سلطان باہر آیا ہے۔ لوگ کام کاج چھوڑ کر اٹھ دوڑے۔ وہ اپنے فاتح سلطان کو قریب سے دیکھنا اور اس سے ہاتھ بھی ملانا چاہتے تھے۔ جب سلطان عقیدت مندوں کے اس بے صبر اور بے قابو ہجوم میں گر گیا تو اس کے بیٹے الملک الافضل نے گھبراہٹ کے عالم میں مجھ سے کہا کہ سلطان نے سواری والا لباس نہیں پہن رکھا، یہ ذرا بختر کی قسم کا لباس ہوا کرتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس لباس کے بغیر کبھی باہر نہیں نکلا تھا۔ ہمیں پریشانی ہوئی۔ سلطان کے ساتھ باڈی گارڈ بھی نہیں تھے۔ مجھ سے رہا نہ گیا کیونکہ سلطان ایوبی پر اس سے پہلے بھی قاتلانہ حملے ہو چکے تھے۔